بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب شاہ محمود قریشی اور غلام رحیم ارباب غلام رحیم، میں سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج چھچروں میں تھرپاکر میں مجھے آج موقع دیا اس جلسے میں چھچروں کی عوام سے مختصر بات کرنے کا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور چھچروں کی عوام آپ کے صبر کا، اتنی دیر آپ نے انتظار کی دھوپ میں کھڑے ہو کے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ پہلا میرا جلسہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ پاکستان میں ہے آپ کے ساتھ، تو یہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں یہاں آیا کیوں، کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آج اتنی دور اسلام آباد سے آیا ہوں؟ پہلی وجہ، تھرپاکر سارے پاکستان میں سب سے پاسماندہ علاقہ ہے، سارے پاکستان میں سب سے پیچھے رہ چکا ہے۔ 75% تھرپاکر کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور یہاں پچھلے 3-4 سال میں تقریباً 1300 بچے خوراک نہ ملنے سے، بھوک کی وجہ سے مر چکے۔ آنا میں نے پہلے تھا آپ کے پاس، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، تو میں نے جب بھی میں نے پاکستان میں جلسے شروع کرنے تھے الیکشن کے بعد، تو میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس آنا تھا۔ میرا مقصد اقتدار میں آنے کا سب سے بڑا مقصد پاکستان میں لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، اور کیونکہ تھرپاکر میں سب سے زیادہ غربت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا یہاں آؤں۔ حالانکہ اب آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز، 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً سارے اختیارات صوبے کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ جو آج ہیلتھ کارڈ، یہ جو ہیلتھ انشورنس، انصاف ہیلتھ کارڈ جو آج انشاءاللہ آج سے 1,12,000 گھرانوں کو ملیں گے، افراد کو نہیں، پورے گھر کو 1,12,000 گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ آج ملے گا، یعنی کہ ایک گھر اگر کوئی کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے، 7,20,000 روپیہ اس گھر کے پاس ہوگا، کسی قسم کا علاج کسی ہسپتال میں جا کے کروا سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سارے تھرپاکر کے لوگوں کو ہم انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ پہنچائیں گے، کیونکہ میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ غربت ہے۔ میں دوسری چیز جو آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، 2 موبائل ہسپتال ابھی انشاءاللہ وہ کام شروع کر دیں گے، سارے تھرپاکر میں 2 موبائل ہسپتال ہوں گے، یعنی کہ ایک بڑی گاڑی جس کے اوپر تقریباً ایک ہسپتال ہوگا، آپریشن بھی کر سکے گا، ڈاکٹر ہوگا، دوائیاں ہوں گی، وہ سارے تھرپاکر کے یہ 2 ہسپتال آپ کے انشاءاللہ چکر لگائیں گے، دور دراز علاقوں میں جائیں گے۔
اس کے علاوہ 4 ایمبولنسز دوں گا اور وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو ملیں گی تاکہ یہاں دور دراز علاقے ہیں، بیمار ہوتے ہیں لوگ، ان کی آسانی کے لیے۔ یہ جو ایک بات کی ارباب صاحب نے کہ یہاں تھر میں آپ کے پاس وہ ایک ایسا یعنی کالا سونا پڑا ہوا ہے، کوئلہ، جو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کوئلہ نکلتا جائے گا یہ سارا پہلے تو تھرپاکر، سندھ اور سارے پاکستان کی یہ تقدیر بدل دے گا۔ لیکن جو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اب سے جب پاسماندہ علاقوں سے جو بھی کوئی معدنیات، تیل، کوئلہ، تانبا کچھ بھی ملے گا، پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ مقامی لوگوں کے پاس وہ پیسہ خرچ ہو، لوگوں کے پاس، لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، پھر وہ باقی علاقوں میں جائے۔ کئی ہم نے اپنے ملک میں پاسماندہ علاقوں سے زیادتی کی کہ گیس وہاں سے نکلتی تھی لیکن وہاں کے لوگوں کو سب سے کم فائدہ ہوتا تھا۔ ہم نے یہ، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ پاکستان کی پالیسیز بدلی جائیں گی۔ کمزور علاقوں کو، پاسماندہ علاقوں کو خاص طور پہ ہم نے اٹھانا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا اپنے غریب طبقے کو انشاءاللہ ہم نے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا کوئلہ ہے، آپ انشاءاللہ پر امید رہیں کہ سب سے پہلے فائدہ اس کو آپ کا پہنچے گا۔ پانی کا مسئلہ، ریگستان ہے، پانی کا مسئلہ ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ یہاں دور دراز علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا۔ میں آج 100 RO پلانٹس تو ابھی آپ کو سینکشن کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آتے ساتھ ہی آپ کو 100 پلانٹس لگائیں گے، اور اس کے بعد بھی جیسے مزید آپ کو اور ضرورت پڑے اور بھی لگائیں گے۔ اور یہ جو آپ کے لیے حالت مشکل علاقہ ہے نا، ریگستان ہے، لیکن آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہاں دھوپ ہے، اور اس لیے جو سولر سے بجلی، جو سورج سے بجلی بنتی ہے، وہ دنیا میں سستی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ بجائے یہاں لمبی لمبی لائنیں ہم بچھائیں، آپ کے گاؤں میں ہم سولر کے ذریعے یہ جو RO پلانٹس بھی چلائیں گے، یہ سولر پہ چلائیں گے، اور یہ سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے تھر کے لوگوں کو، تھرپاکر کے لوگوں کو بجلی دینے کا، اور انشاءاللہ یہ ہم مزید آپ کی مدد کریں گے۔ باقی چیزیں، باقی جو سپاس نامہ مجھے ارباب صاحب نے دیا ہے، انشاءاللہ یہ ہم جا کے دیکھیں گے۔ کئی چیزیں ہم سندھ کی حکومت کو کہیں گے اپنا فرض پورا کرو، اور جو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کر سکی انشاءاللہ آپ کے لیے پورا کریں گے، اس لیے کہ آپ سب سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ دوسرا مقصد آنے کا، یہاں دوسرا مقصد آنے کا یہ کہ تقریباً آدھی آبادی ہندو مذہب کے لوگوں کی ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس وقت، جس طرح کی موجودہ ہندوستان کی حکومت کی پالیسی سے جو ہندوستان میں اقلیتوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں کو، سکھوں کو، مسیح برادری کو۔ ابھی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اور حکومت ان کی حفاظت نہیں کرتی۔ میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میری حکومت مکمل طور پہ ہماری ہندو مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی قسم کا
کسی قسم کا ہم ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے. میں ایک تو میرے جو رول ماڈل، جو لیڈر، جن کو میں لیڈر مانتا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سارے پاکستانیوں کو کہ وہ انسانوں کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر گنے جاتے تھے، اکٹھا کرنا چاہتے تھے انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے. لیکن ایک وقت قائد اعظم کو یہ خدشہ ہوا کہ جس طرح کا کانگریس ہندوستان چاہ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملیں گے اور اقلیتوں کو حقوق نہیں ملیں گے. اس لیے وہ پھر پاکستان کی طرف نکلے. اور جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، آج ہندوستان میں مسلمان کہتا ہے کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ آج ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے. اس لیے پاکستان بنا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملنے تھے، اقلیت تھی مسلمان. لہذا اس پاکستان میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر جو بھی اقلیت ہے پاکستان میں وہ برابر کے شہری رہیں گے، ان کے پورے حقوق رہیں گے. کسی قسم کا ہم ان کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دیں گے. جو یہ نفرتوں کی سیاست ہے، انسانوں کو تقسیم کر کے ووٹ لینا، یہ ایک آسان سیاست ہے. ہم نے کراچی میں دیکھا، کراچی کی تباہی کی گئی. صرف ایک آدمی نے اقتدار کے لیے نفرتوں پھیلائیں، دوسرے لوگوں کے خلاف نفرتیں پھیلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ووٹ لی. آج اگر یہ نفرتوں کی سیاست کراچی میں نہ ہوتی، آج کراچی دبئی کا مقابلہ کر رہا ہوتا. کراچی کی تباہی ہو گئی، بزنس چھوڑ کے بھاگ گئے، لوگ چھوڑ گئے کراچی. بزنس کوئی ملیشیا چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کیونکہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ اپنے اقتدار کے لیے نفرتیں پھیلائی، تشدد کیا دوسروں پہ. ہم نے پاکستان میں سیاست دیکھی ہے، کوئی پشتونوں کے نام پہ سیاست کرتا ہے، ملک کو بانٹتا ہے. کسی نے بلوچ کا نام لیا لیکن مقصد اقتدار تھا. اور پنجاب میں ہم نے دیکھا، جب مشکل پڑی تو جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا دیے. اور کون نہیں جانتا کہ جب یہ سندھ کے حکمرانوں کو کرپشن میں نظر آتا ہے کہ جیل میں جانے لگے ہیں تو سندھ کارڈ کھیل دیا جاتا ہے. بدقسمتی سے یہی ہے نریندر مودی کی سیاست. انسانوں کو تقسیم کرو، نفرتیں پھیلاؤ، اور جب ایک لیڈر یہ شروع کرتا ہے تو نیچے اس کے کارکن وہ کرتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں وہ کشمیریوں سے ہوا پلوامہ کے بعد. بیچارے ڈرے ہوئے لوگ، ان کو بڑے بڑے گروپ بن کے ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے. اسی طرح مسلمانوں کا ہم نے کئی تصویریں، اور مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ جس طرح موبز نے مسلمانوں کو پکڑا ہوا تھا. یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ حیوانوں کا نظام ہے. کہاں مہاتما گاندھی جو مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کیا کہتے ہیں وہ روزہ فاسٹ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مہاتما گاندھی نے کئی دفعہ بھوک ہڑتال کر دی، کھانا کھانے سے روک گیا کہ مسلمانوں کو نہ مارا جائے. اور کہاں یہ آج نریندر مودی کا ہندوستان
کہ یا وہاں مسلمانوں کی زندگی مشکل، اور دوسرا کہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کے جنگ کا ماحول، وار ہسٹیریا کر کے، اور صرف اس لیے کہ وہ الیکشن جیت جائے۔ ہمارے جو آقا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ تھے رحمت العالمین، رحمت المسلمین نہیں تھے، سب مسلمانوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اور جو ہمارا خدا تھا اور ہے رب العالمین، سب انسانوں کا خدا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان انسانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، وہ نہیں کرتے جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، بار بار ہم نے پیغام پہنچایا کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم نے پائلٹ واپس کر دیا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی آپ، اگر پلوامہ میں آپ کے کیجولٹیز ہوئی ہیں تو جو بھی آپ مدد چاہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ خوف کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، نیا پاکستان، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ملک میں غربت کم کریں، ہم ساری پالیسیز بناتے ہیں کہ جو بھی ہم کریں ہمارے ملک میں غربت کم ہو، اپنے لوگوں کو نیچے سے اوپر اٹھائیں۔ میں نے جب نریندر مودی سے بات کی شروع میں، جب میں پرائم منسٹر بنا، تب ہم نے ایک ہی اس کو بھی میں نے یہ کہا کہ برِ صغیر میں دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مل کے اب آپس میں اپنے مسئلے حل کریں، ڈائیلاگ سے مسئلے حل کریں، اور ہم امن قائم کریں، تجارت ہو تاکہ ہم غربت کم کر سکیں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جیسے ہی الیکشن کا کیمپین شروع ہونی تھی تو ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا، نفرتیں پھیلا کے ووٹ لینا۔ میں چھاچر کے لوگوں، میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میرے والدین ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ جب بھی میں بڑا ہو رہا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے یہ کبھی بھولنے نہیں دیا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا ہوں۔ اور میں ساری زندگی یہ کبھی نہیں بھولا کہ جو بھی ہو جائے ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہم آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے، بہادر شاہ ظفر نہیں ہے، کیونکہ جب اس کو فیصلہ کرنا پڑا غلامی میں، یا اس نے غلام بننا تھا یا زندگی، تو وہ غلامی اس نے مان لی بہادر شاہ ظفر نے۔ لیکن ٹیپو سلطان اس ملک کا ہیرو اس لیے ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے اور آزاد رہنا چاہتے ہیں، اور ٹیپو سلطان نے فیصلہ کیا کہ غلامی سے بہتر موت ہے، اور تلوار پکڑ کے آخری دم تک لڑا۔ یہ ہے پاکستانیوں کا رول ماڈل۔ ہمیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک کو غلام بنا لے گا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے کوئی سپر پاور ہو، میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں اور میری قوم آخری گیند تک اپنی آزادی کے لیے لڑے گی۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایک فوج پچھلے 10-15 سال میں اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری فوج بھی تیار ہے، عوام بھی تیار ہے۔ اس لیے کسی قسم کا اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے لیے پاکستانیوں کا خون کریں گے، ایسی غلط فہمی نہ رہنا کہ آپ نے کچھ بھی کیا یہاں سے جوابی کارروائی ہوگی۔
ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کسی کو کسی مسلح گروپ کو پاکستان میں آگے سے ہم نے اجازت نہیں دینی. کوئی بھی ملک مسلح گروپوں کو اپنے ملک میں اجازت نہیں دیتا. جو بھی وجوہات تھی پہلے، یہ ساری پاکستان کی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں کسی بھی عام ملیشیا کو ہم نے آگے سے فنکشن نہیں کرنے دینا. بدقسمتی سے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا، لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے. یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری. انشاءاللہ ان میں گروپوں میں سے لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی کام بھی بڑا کیا ہے، آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کی زمین کسی قسم کی دہشت گردی ملک سے باہر یہ حکومت اجازت نہیں دے گی. اور یہی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نیا دور آ رہا ہے، نیا پاکستان بن رہا ہے. ہم نے اس ملک میں باہر سے سرمایہ کاری کروانی ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری سے روزگار ملے، نوجوانوں کو خوشحالی آئے، اور وہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے وہ ایک امن اور سٹیبل پاکستان ہے. میں پھر سے کئی گروپس ہیں، مجھے پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی یہ جو ملیٹنٹ بھی ختم ہو چکے تھے، ہمیں یہ پتہ ہے، لیکن پھر بھی جب تک ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم کسی قسم کے ملیٹنٹ گروپ کو اب اپنے ملک میں نہیں فنکشن کرنے دیں گے. آخر میں میں سندھ کے لوگوں کو، کیونکہ میں سندھ میں ہوں، میں سندھ کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمیں موقع نہیں ملا الیکشن میں کیمپین کرنے کا. کراچی میں ہم نے کیمپین کی اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی، لیکن اندرون سندھ میں موقع نہیں ملا. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اندرون سندھ میں اب تحریک انصاف پوری کوشش کرے گی، ہر ضلع میں جائے گی. میں نئے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو، وہ لوگ جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، جو پیسے بنانے والے، جو سیاست میں آ کے پیسہ بنانا نہیں چاہتے، جو یہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھ چلیں. انشاءاللہ سندھ میں نیا دور آنے والا ہے. ہم پورے سندھ میں کیمپین کریں گے، اور یہ جو 10 سال میں سندھ میں ہوا ہے، سندھ کا حال دیکھیں کہ 10 سالوں میں سندھ میں 5300 ارب روپیہ سندھ میں خرچ ہوا ہے. جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1500 ارب روپیہ تھا. یہ پیسہ کدھر گیا ہے سندھ کے لوگ سب بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی بدقسمتی سندھ کی یہ کہ سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے. ایک لیڈر کیسے بنا؟ اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ جدوجہد کیا ہوتی ہے. لیڈر ایسے کاغذ کی پرچی سے لیڈر نہیں بنتے. لیڈر ایک جدوجہد کر کے بنتا ہے، ایک نظریے پہ لیڈر کھڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی. اب بلاول بھٹو کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں پھرے، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے. انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں، عوام کو انگریزی آتی نہیں، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی.
خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی۔ اور دوسرا، بلاول بھٹو نے ایک اور بات کی، انہوں نے بار بار طنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے۔ بلاول بھٹو، اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے۔ یہ لیڈرشپ کا خاص کمال ہے۔ اور اگر یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد صاحب اس مشکل وقت سے نہ گزرتے۔ میں آپ کو اب بتاتا ہوں کیوں۔ جنرل مشرف نے امریکن پریشر میں آ کے آپ کے والد صاحب کو این آر او دے دیا۔ جب آپ کو این آر او ملا تو $60 ملین آپ کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا، وہ بھی آپ کو مل گیا۔ $6 کروڑ سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا، وہ آپ کو مل گیا این آر او جب ملا۔ پھر سرے مال جو آپ نے اسمبلی میں کہا تھا آپ کا نہیں ہے، جب این آر او ملا سرے مال کا پیسہ بھی آپ نے ہضم کر لیا۔ اگر آپ اس وقت کرپشن سے یو ٹرن کر جاتے تو آج آپ عدالتوں کے اندر نہ پھر رہے ہوتے۔ وہ ٹائم تھا یو ٹرن کرنے کا۔ پرانی اچھا بھلا آپ کو پیسہ بھی مل گیا، این آر او بھی مل گیا، اور وہ ٹائم تھا کرپشن اور منی لانڈرنگ سے یو ٹرن کرنا۔ کر جاتے تو آج یہ جو کبھی نیب کے چکر لگ رہے ہیں، اور والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے، نام تو آپ کا بھی آ گیا فیک اکاؤنٹس میں۔ تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے۔ سندھ کے لوگوں اور خاص طور پہ ابھی میں تھرپال کر کے لوگوں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا۔ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ہیں، پوری کوشش کروں گا جتنا بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ کے لیے کر سکے ہم کریں گے۔ پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، 18ویں ترمیم میں سارا پیسہ بھی چلا گیا ہے صوبوں کے پاس، اور صوبوں کے پاس اب جتنا پیسہ کبھی پہلے نہیں تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ تو بینکرپٹ ہے۔ میں آپ کو آخر میں صرف تاکہ آپ سمجھ جائیں، بڑا سپاس نامہ میں انہوں نے کہا کہ کیا کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، صرف آپ کو موٹی موٹی چیز سمجھ جائیں۔ ٹوٹل پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے سالانہ 5,500 ارب روپیہ، 5,500 ارب روپیہ ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ میں ہے۔ اس میں سے تقریباً 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں پہ جاتا ہے۔ جو قرضے 10 سال میں چڑھے ہمارے پہ، تو ٹوٹل 5,500 ارب جو ٹوٹل پیسہ ہے فیڈرل گورنمنٹ، 2,000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے، 2,500 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، 1,700 ارب روپیہ سیکیورٹی اور فوج کو چلا جاتا ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ تو شروع ہی ہوتی ہے 600 ارب روپے کے خسارے سے، وہ تو شروع ہی ہوتی ہے پیسے لینے کے لیے۔ اس لیے جب تک ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے یا سرمایہ کاری ہوتی ہے، ہم یا نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم پاکستان میں اپنی دولت بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا، ٹیکس کلیکشن بڑھے گی۔ آپ یہ یقین کریں کہ جو پاکستان کے پاسماندہ علاقے ہیں، سب سے پہلے ہم پیسہ ادھر خرچ کریں گے، جس طرح تھرپاکر ہے، جس طرح پنجاب میں راجن پور ہے، جس طرح فاٹا ہے جدھر بڑی تباہی مچی جنگ کی وجہ سے،
ان علاقوں کے اوپر ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں پہلے لوگ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں، اور اس کے بعد میٹرو اور یہ جو بڑی بڑی مہنگی چیزیں ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں۔ میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تھر پارکر میں تحصیل چھاچروں میں جلسے سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے اور عمران خان نے مستحق افراد میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کیے۔